بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب سے کتاب الصیام میں آخری بعض احادیث پڑھ رہے ہیں. میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 187 ہے، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 236. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے. چلیے شروع کریں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. یہاں پر فتحہ لگایا ہوا ہے. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. بس يكفي إن شاء الله. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یہاں ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الصیام کے آخری بعض احادیث پڑھ رہے ہیں. ان احادیث میں جس موضوع سے متعلق بات ہو رہی ہے وہ ہے کسی آدمی کی وفات کے بعد اس پر اگر روزے رہ جائیں تو اس کو کون رکھے گا. اس تعلق سے یہاں پر یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے. اس کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی: من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ. جو انتقال کر جائے اس کے اوپر روزے تھے تو اس کا ولی اس کے روزے رکھے گا. ایسا ہے کہ اب یہ جو ولی اپنے مرحوم کی طرف سے اگر روزے رکھے گا تو کیا یہ روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب ہے یا مستحب ہے؟ یعنی جس طرح انسان کی اپنی قضا ہوتی ہے، کیا اس پر ایسے ہی یہ قضا بھی لاگو ہوگی؟ یعنی ایسے ہی اس کا بھی حکم وجوب کا رہے گا یا مستحب کا رہے گا؟ تو جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو مرحوم کی طرف سے جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کے لیے حکم استحباب کا ہے. اب پھر یہاں ایک بات اور اہل علم کے درمیان
اختلاف والی یہ ہو گئی کہ اس میں اگر روزہ نظر کا ہے تو پھر کیا وہ رکھنا واجب ہے، یا نظر کا رمضان کا دونوں ہیں تو دونوں رکھنا واجب ہے، یا پھر کوئی بھی نہیں. یہ کچھ تین مسلک ہیں اس میں. اختلافی مسئلے کے اعتبار سے اگر اس میں دیکھیں گے تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی یعنی جمہور کا یہ قول ہے کہ اس میں روزے رکھنا ہی نہیں چاہیے. گویا کہ جس نے جو کام کیا اس کا وہ کام اس کے عمر میں نہیں ہوا تو اب اس کے اوپر اس کا کام کسی اور کے اوپر واجب نہیں ہے. یہ جمہور کی رائے ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ نظر کے روزے رکھے جائیں گے، اور شرعی طور پر جو واجب ہیں یعنی مثال کے طور پر فرض ہے روزے ہیں رمضان کے. یہ ایک مسلک ہے. یہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اور امام شافعی کا اور بعض اہل الحدیث کا بھی یہ مسلک ہے. اور ایک مسلک اس میں یہ بھی ہے کہ صرف نظر کے رکھے جائیں گے، فرض روزے نہیں رکھے جائیں گے. بہرحال اگر خلاصہ کلام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شیخ عبد الرحمن سعدی وغیرہ نے جو اس میں راجح مانا ہے وہ یہ کہ چاہے روزے رمضان کے ہوں چاہے روزے نظر کے ہوں دونوں ہی واجب ہیں، دونوں کو رکھنا چاہیے. اس میں یا رمضان کے اور نظر کے اس کی تفریق نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں پر مزید کچھ دیگر احادیث آ رہی ہیں جو اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ کیا رمضان کے روزوں میں اور نظر کے روزوں میں فرق ہونا چاہیے یا نہیں. جن لوگوں نے فرق کرنے کی کوشش بھی کی ہے ان کے لیے وہ روایت جس کے اندر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی. اس نے کہا اللہ کے رسول میری والدہ انتقال کر گئیں، اس کے اوپر نظر کے روزے تھے، تو کیا میں وہ روزے رکھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو لوگوں کا اگر تمہارے ماں پر قرض ہوتا تو تم اگر ادا کرتی تو کیا یہ ادائیگی ہو جاتی یا نہیں ہوتی؟ اس نے کہا ہاں. تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم روزے رکھ لو. تو اس طرح یہ نظر کے لیے ایک خاص نص ہے. اور اس سے پہلے ایک اور حدیث جو حدیث نمبر 188 ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث، بالکل اس حدیث کے فوراً بعد ہے. اس حدیث کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا میرے ماں کے اوپر 1 مہینے کے روزے باقی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ صوم شہر اگر کہیں گے تو فی الغالب یہی ہوتا ہے کہ رمضان کے ہی روزے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مجھے اس کی قضا کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی جواب دیا تھا کہ تم اگر لوگوں کا قرض اپنے ماں کی طرف سے ادا کرتے تو کیا ادا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا دین بھی، اللہ کا قرض بھی یہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، اس کو ادا کیا جائے. تو یہ 2 روایتیں ہیں جن کی بنیاد پر اہل علم نے صوم نظر اور صوم فرض اس میں تفریق کی ہے. بہرکیف اگر کوئی آدمی اس کے اوپر روزے تھے، اس کا ولی چاہے روزے رمضان کے رہے ہوں یا نظر کے رہے ہوں، وہ رکھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ اس کے حق میں مستحب ہے. اس کے اوپر ایسا واجب نہیں ہے جس طرح ایک انسان جو گزر گیا اپنے اوپر روزے تھے اس کی طرح اس پر واجب نہیں. لیکن اگر رکھے گا تو کیا یہ اس کی طرف سے ادائیگی ہوگی یا نہیں، یہ سوال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا کہ ادائیگی ہو جائے گی. آپ نے رمضان کے روزے کے لیے بھی کہا فدین اللہ احق ان یقضی، اور جب عورت نے آ کر سوال کیا تھا کہ کیا میں اپنے ماں کے نظر کے روزے رکھ لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی جواب دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ہی روزے چاہے نظر کے ہوں چاہے فرض روزے ہوں اگر کسی مرحوم پر تھے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ رکھنے کی کوشش کرے. اگر رکھ دے گا تو گویا کہ اس کی طرف سے اس کی ادائیگی ہو جائے گی. یہ بات ان 2 احادیث سے پتہ چلتی ہے. یہاں دیگر مسائل جن کا استنباط ہو رہا ہے ان 2 حدیثوں میں، ایک کہ
یہ جو روایتیں آئی ہیں اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں ہے۔ ان امی ماتت وعلیہا صوم شہرین کہا گیا، ان امی ماتت وعلیہا صوم نذر، پہلی جو حدیث آئی ہے حضرت ابن عباس کی، اس کے اندر تو کسی قسم کی تفریق نہیں ہے کہ کیا یہ نظر کے تھے یا فرض روزے تھے، یہ اس کی تفریق نہیں ہے۔ تو اس سے خود یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت عام ہے اور اس کے بعد والی جو نظر کی روایت ہے وہ خاص ہے۔ عام اس معنی میں کہ اس میں صرف یہی بات کہی گئی صوم الشہرین، یہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ انہوں نے رمضان کے روزے چھوڑ دیے تھے یا مؤخر کیے تھے، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ وہ نظر کے رہے ہوں، انہوں نے کسی بات کے لیے نظر کی بھی نظر مان لی تھی، بس ان کے جو بیٹے آئے انہوں نے صرف کہا وعلیہا صوم شہرین، انہوں نے یہ نہیں کہا صوم شہر رمضان صوم نذر، لیکن اس کے بعد والی روایت اس میں وضاحت ہو رہی ہے۔ تو پہلی روایت عام ہے، دوسری روایت خاص ہے۔ اب اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ واقعے ہیں، ایک عورت کا ایک الگ واقعہ ہے، ایک مرد کا ایک الگ واقعہ ہے، تو دونوں کے لیے اپنا اپنا حکم باقی رہے گا۔ نظر کی بات ہے تو اس کے لیے بالکل خاص دلیل ہے، اور اگر صرف عمومی رمضان کی بات ہے تو اس کے لیے بھی وہ دلیل ہے کہ اگر کسی کے اوپر رمضان کے بھی روزے رہ گئے تھے تو اس کی طرف سے بھی ادائیگی کی جانی چاہیے۔ یہاں پر آخر میں جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حدیثوں میں کہی تھی اس میں یہ بات مشترک ہے، فدین اللہ احق ان یقضی، یا یہاں پر جو بات کہی افرأیت لو کان علی امک دین فقضیتہ اکان یؤدی ذلک عنہا، تو یہاں ایک مسئلے کا استنباط ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو جواب دیا کس انداز سے جواب دیا، اصول فقہ کے انداز میں اس کو تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کریں۔ جی مشائخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو جواب دیا اصول فقہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کس بنیاد پر جواب دیا، تھوڑا سا استحضار کریں اصول فقہ کا۔ کیا بات واضح ہو رہی ہے؟ یا میں خود بول کے جہاں آگے پر بڑھ جاؤں؟ جی شیخ بندوں کے حقوق، بولیے۔ جہاں پر بندوں کے حقوق ہیں اللہ پر، وہیں پر اللہ کے حقوق بندوں پر۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کے جو فرائض کردہ چیزیں ہیں اس کو ادا کرنا۔ جی تھوڑا سا شارٹ میں اصول فقہ کے اعتبار سے میں اس کو سننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے اصول فقہ جو ہے نا جی زمانہ ہوا پڑھ کے، چلیے تو دیکھیے اصول فقہ کے اعتبار سے اگر اس میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کے ذریعے سے اس میں جواب دیا، صحیح ہے؟ قیاس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو اگر تمہارے والدہ کا قرض ہوتا تم اس کو ادا کر دیتے تو یہ ادا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا ہو جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل اسی طرح اللہ کا حق بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ قیاس کے ذریعے سے جواب دیا۔ تو فقہا کے یہاں جو دلائل بترتیب ہیں، القرآن، السنہ، الاجماع، القیاس، تو اس کے لیے اس دلیل سے حجت مل رہی ہے کہ قیاس کیا جا سکتا ہے جب نص نہ ہو، جب نص صریح ہو تو ایسی صورت میں قیاس کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہاں یہ بتا دینا کہ کسی کے اوپر روزے ہوں، اس کا وارث روزے رکھ لے تو یہ ہو جائے گا، یہ بات نص سے ثابت ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو سوال کا جواب دیا تھا اس کے ذریعے سے قیاس کی حجیت کے لیے، قیاس کے مشروعیت کے لیے دلیل مل رہی۔ ٹھیک، اس کے بعد حدیث نمبر 189 یا 180 پر 9 کہہ لیں، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور۔ یہاں
ما نافیہ نہیں ہے، ما یہاں پر کون سا ہے؟ جی مشائخ، یہاں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کیا ہے ما یہاں پر؟ نافیہ ما ہے، موصولہ، ما موصولہ نہیں ہے، ما اور ایک ہے، ما ظرفیہ ہے، ما ظرفیہ. ایوہ ما ظرفیہ ہے توقید کے لیے، کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، یعنی سورج غروب ہونے کی تاکید ہو جائے، اس کے بعد پھر کسی قسم کی تاخیر نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ما عجل الفطر، یعنی الی حین عجل الفطر، جب یہ لوگ اس وقت تک بخیر رہیں گے، یا اس امت میں خیر رہے گا جب تک کہ یہ لوگ غروب آفتاب کے بعد سحری کیا کہتے ہیں افطار کرنے میں جلدی کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں گے. یہ طریقہ صحیح سنت سے ثابت ہے، اور یہ انسان کے اندر، امت کے اندر خیریت کی دلیل ہے، بھلائی کی دلیل ہے. اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں یہی بات ہے کہ جب سورج کے غروب ہونے کی تاکید ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. اور اسی طرح اس حدیث کے اندر یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ یہ امت کے اندر بھلائی ہونے کی دلیل ہے، کہ اگر امت غروب آفتاب کے بعد